بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں تو صرف بات کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 11 ججز کے ضمیر پر 10 وار کیے ہیں فیصل صدیقی صاحب نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی تیزی سے اب سماعت آگے بڑھ رہی ہے۔ جو 11 ججز سن رہے ہیں مخصوص نشستوں کا کیس ہے۔ ایک بات آپ کو یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، لیکن یہ 11 ججز اپنی چھٹیاں جو ہے وہ نہیں کر رہے، چھٹیوں پہ نہیں جا رہے۔ اور یہ ججز نے اگر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کا یہ کیس نہ ہوتا تو یہ ججز چھٹیوں پر ہوتے۔ یہ ججز کبھی بھی عام آدمی کے کیسز کے لیے چھٹیاں اپنی منسوخ نہ کرتے۔ حالانکہ پاکستان کی جیلوں کے اندر جو جگہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ ہیں۔ گرمیاں آپ دیکھ رہے ہیں، حالات آپ دیکھ رہے ہیں، صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر عمران خان کا کیس ہو تو 2 میں سے ایک جج جو ہے اس کو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے، اور 11 جون کو کیس نہیں ہوتا اور 26 جون پڑ جاتی ہے۔ لیکن جہاں پہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حق میں ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے، وہاں پہ 11 کے 11 ججز جو ہیں وہ عید کے بعد آ گئے ہیں۔ نہ کوئی بیمار ہوا ہے، نہ کسی کے گھر میں الحمدللہ کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے، نہ کسی کی فیملی میں کوئی ایشو ہوا ہے۔ 11 ججز پوری کمٹمنٹ کے ساتھ الحمدللہ جو ہے وہ انصاف نہ صرف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا اور آئے گا بھی صحیح۔ اور یہ 11 ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ بڑا ایک موقع کے اوپر بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی کہ جب فیصل صدیقی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، بھول جائیں اس بات کو کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ تھا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک جج کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ جج بول کے کہتا کہ ہاں ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ججز کی آنکھوں میں خوف، ججز کے چہروں پر بے بسی، یہ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ، 25 کروڑ کے ملک کی سپریم کورٹ کے وہ جج جن کے اندر اتنا خوف ہے کہ کسی جج کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ چوں چرا بھی کر دے اور بات کر دے کہ ہاں یار ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس خوف کے ساتھ کیسے سپریم کورٹ چلے گی؟ اس خوف کے ساتھ کیسے پاکستان چلے گا؟ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کیس یہ 11 جج بیٹھ کے سن رہے ہیں، اس وقت بڑی تیزی سے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام کرنے والی ایک جو شخصیت ہے ان کو ایک اور تگڑی وزارت بھی شاید آنے والے چند دنوں یا ہفتوں میں مل جائے، کیونکہ اتنی زیادہ ان سے خوش ہے ان سے یہ نظام خوش ہے، ان کو شاید ایک اور وزارت بھی تگڑی وزارت ان کو مل جائے، کیونکہ ایک تگڑے وزیر ہیں، شاید وہ اپنی وزارت چھوڑ دیں کیونکہ ان کے پاس ایک اور پورٹ فولیو ہے۔ تو وہ وزارت بھی ان جو کردار ہیں ان میں سے ایک کردار کو شاید مل جائے۔ 3 کردار اس وقت جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات نون لیگ کے وزیر آرام سے بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل اور یہ محمد علی مظہر اور حسن اظہر رضوی اور شاہد بلال حسن، مسرت ہلالی، عامر فاروق اور علی باقر نجفی، یہ سارے بیٹھ کے جو کیس سن رہے ہیں، یہ فیصلہ نون لیگ کے حق میں آئے گا، حکومت کے حق میں آئے گا، اور اس کے تحت مخصوص نشستیں جو ہے وہ مل جائیں گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو اور مولانا فضل الرحمان کو، اور پھر ہم 27ویں آئینی ترمیم لے آئیں گے۔ تو بس یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ تو ججز چھٹیاں اپنی منسوخ کر کے، کینسل کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس سن رہے ہیں، عام آدمی کا نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس سن رہے ہیں، ریویو کیونکہ ان کا ہے۔ اور دوسرا ڈیلی سن رہے ہیں، روزانہ سن رہے ہیں، تسلی سے سن رہے ہیں، اور نون لیگ پہلے بتا رہی ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنا اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم آ جائے گی۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے کیس سن رہے ہیں، اگر جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، تو ظاہر ہے ان ججز کو، یہ جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سلیکٹ ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے۔ اگر یہ فیصلہ انہوں نے عوام پاکستان کے خلاف کر دیا اور پاکستان کے خلاف کر دیا ان ججز نے فیصلہ، اس ایک فیصلے کی وجہ سے لوگوں کا عدالتوں پہ پہلے ہی اعتماد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد عدالتوں سے جو لوگوں کے اندر نفرت آئے گی، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں کہ جج کیا کر رہے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ فیصل صدیقی نے کتنے شاندار دلائل دیے ہیں، کوئی جواب نہیں تھا کسی جج کے پاس۔ اس کے باوجود اگر ان ججز نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان کے حق میں فیصلہ کر دیا، عوام پاکستان کی رائے کو مسترد کر دیا، تو اس سے لوگوں کے اندر جو نفرت بڑھے گی عدالتوں کے خلاف، اور قانون سے جو لوگوں کا اعتماد اٹھے گا عدالتوں سے، اس کے بعد پاکستان میں جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، نہ ہونا چاہیے، لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے اور لوگ کہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ان عدالتوں میں جا کے، جن عدالتوں کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ان ججز کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان ججز کا یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں تھوڑی سی جو عدلیہ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، تھوڑا سا وہ رہے گا
یا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اس ملک میں جنگل کا قانون ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، جو کہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی کسی کو قانون ہاتھ میں لینا چاہیے۔ یہ وقت گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے گا، قانون کی حکمرانی آئے گی انشاءاللہ۔ اور میں نے تو یہ بات کہی ہے، میں نے تو ٹویٹ کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ AI جنریٹڈ ہے ویڈیو، جس میں ایران میں ایک آدمی کو، دو آدمیوں کو مختلف 2 میزائلوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ جو اسرائیل کی طرف میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، تو جو غدار ہیں ایران کے اندر، ان غداروں کو ان میزائلوں کے ساتھ باندھ کے اور اسرائیل کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو جیسے ہی اگر میزائل اڑے گا تو ویسے ہی اس جو غدار ہے اگر اس کو واقعی باندھا ہوا ہے اور AI جنریٹڈ ویڈیو نہیں ہے تو تصویر نہیں ہے تو اس کی تو ویسے اس کا کام تمام ہو جانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جب بھی قانون کی حکمرانی آنی ہے، اور وہ آئے گی انشاءاللہ آئے گی، تو غداروں کی ایک لسٹ بننی چاہیے، اور ان غداروں کو چاہے میڈیا سے ہوں چاہے کہیں سے بھی ہوں، اور ان غداروں کو بھی اس طرح کی سزائیں دی جائیں کہ پھر ملک کے اندر ایک میسج آئے کہ جو بھی پاکستان کو کمزور کرے گا تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں فیصل صدیقی صاحب نے جو ان 11 ججز کے ضمیر پر 10 وار کیے ہیں، ان کے ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جج اگر نون لیگ پیپلز پارٹی، مولانا اور MQM کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، یہ 10 چیزیں جو فیصل صدیقی صاحب نے کنکلوڈ کی ہیں، یہ ان ججز کا ہمیشہ پیچھا کریں گی۔ اور جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ جو جج بھی شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں، لوگ ان کی آنے والی 10 نسلوں کو بھی نہیں بھولیں گے۔ یہ بات درست ہے۔ کوئی میڈیا سے ہو پاکستان کو کمزور کرنے کا کردار ادا کر رہا ہو، کوئی جوڈیشری سے ہو، کوئی کسی بھی شعبے سے ہو جو پاکستان کو کمزور کر رہا ہے، تو واقعی اس کی آنے والی 10 نسلوں کو لوگ نہیں بھولنے چاہیے، لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کیا تھا۔ فیصل صدیقی صاحب نے ایک تو آغاز میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کب دلائل ختم کریں گے؟ اتنی جلدی ہے ان ججوں کو، اتنی جلدی ہے کہ بس مکاؤ کام، تاکہ ہم نون لیگ کو سیٹیں دیں، پیپلز پارٹی کو سیٹیں دیں، اور جائیں ہم چھٹیاں کریں مزے سے، کوئی کسی ملک جائے گا، کوئی کسی ملک جائے گا، عوام کے اندر نفرت، اضطراب، غصہ بڑھے گا۔ لیکن یہ جج کوئی امریکہ جائے گا، کوئی UK جائے گا، گھومیں گے پھریں گے، اپنی بچوں کے ساتھ عیاشیاں کریں گے۔ اچھا، تو فیصل صدیقی صاحب کو شروع میں انہوں نے کہا جی کتنی دیر ہے، تو انہوں نے کہا آج کنکلوڈ کر لوں گا، اور انہوں نے کنکلوڈ کر لیا۔ فیصل صدیقی نے امین الدین خان کو کہا، حاجی امین الدین خان کو کہا، جو ابھی حج کر کے آئے ہیں، جسٹس امین الدین خان، تو انہوں نے حاجی امین الدین خان صاحب کو کہا کہ آپ نے جو اختلافی نوٹ میں آرٹیکل 187 کے بارے میں جو لکھا، مکمل انصاف کے بارے میں، حکومت نے اسی کے مطابق آئین میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے اور ترمیم کر دی ہے مکمل انصاف کے حوالے سے۔ امین الدین خان صاحب نے ان کو کہا کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وہی اتری ہے، تو لیکن میں کہ آپ انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے کہا نا کہ میں ابھی بات شروع نہیں کرتا اور آپ پہلے اس کو نگیٹ کر دیتے ہیں، جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نگیٹ کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ تو فیصل صدیقی نے کہا کہ آپ کو وہی اترتی ہے کہ میں نے کیا آگے جا کے کہنا ہے، بھئی آپ میرے دماغ میں پڑھ رہے ہیں، آپ میرے دل میں اترے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا فیصل صدیقی صاحب کو، امین الدین خان صاحب نے، کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی اترتی ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات ایسے نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا کہ اس پہ وسیم ملک صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا معاملہ تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 12 جولائی 2024 کو جو فیصلہ دیا، یہ ان 8 ججز کا حصہ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ سیٹیں PTI کو دینی ہیں۔ تو لیکن وسیم ملک کہتے ہیں کہ مگر پھر حالات بدلے تو موصوف بھی بدل گئے، 26ویں ترمیم ہوئی تو آئینی بینچ کا حصہ بن گئے۔ آج نظر ثانی درخواست میں اپنے ہی فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آرٹیکل 187 کے تحت اس پارٹی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے جو عدالت کے سامنے تھی ہی نہیں، کیا اس کو؟ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں ذرا عام فہم انداز میں۔ سپریم کورٹ کا ایک اختیار ہے آرٹیکل 187 کا، آرٹیکل 187 کا، جو اختیار سپریم کورٹ کو یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کرے گی۔ سپریم کورٹ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑے گی کہ ٹیکنیکل یہ صفحہ لگنا تھا تو نہیں لگا، یہاں پہ یہ تھا تو یہ نہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ آئین نے اختیار دیا ہوا ہے آرٹیکل 187 کے تحت کہ سپریم کورٹ مکمل انصاف کرے گی۔ اب سپریم کورٹ نے PTI، کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی جب یہ 13 ججز سن رہے تھے کیس، مین کیس، جب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس گھٹیا آدمی کی سربراہی میں یہ کیس سنا جا رہا تھا، تو اس وقت سپریم کورٹ کے 8 ججز نے آرٹیکل 187 کے تحت یہ سیٹیں PTI کو دے دیں۔ ججز نے کہا کہ ٹھیک ہے PTI کا انہوں نے سارا لکھا، لیکن 7 ججز نے کہا، 8 ججز نے یہ کہا کہ یہ مخصوص نشستیں PTI کی بنتی ہیں کیونکہ لوگوں نے ووٹ PTI کو دیا ہے۔ PTI کے پاس کیونکہ بلہ نہیں تھا تو الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ کہا کہ کیونکہ PTI کے پاس بلہ نہیں ہے تو PTI بطور جماعت الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی۔ ان 8 ججز نے کہا کہ کسی بھی جماعت سے الیکشن کا سمبل لے لینا اس پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں کر دیتا۔
اگر ان کے پاس ایک نشان نہیں تھا، نشان مختلف ہو سکتے تھے لیکن پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی تب بھی جب ان کے پاس بلہ نہیں تھا. تو ان ججز نے کہا کہ انہوں نے جب اپنے کاغذات نامزدگی پہ لکھا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آپ نہیں ہو سکتے کیونکہ بلہ آپ کے پاس نہیں رہا. تو اس کے بعد جو بھی چلتا رہا وہ آپ کو یاد ہوگا، پھر بلے باز والا، سنی اتحاد کونسل والا، ساری باتیں آپ کو یاد ہیں. پاکستانیوں کو اگر نہیں یاد تو ان 11 ججز میں سے دیکھتے ہیں کتنے ججوں کو یاد نہیں ہے جب فیصلہ دیں گے. تو اس وقت سپریم کورٹ نے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ مخصوص نشستیں ہم پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. اب اس پہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ کیا مکمل انصاف کرتے ہوئے اس پارٹی کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو، یا سپریم کورٹ صرف انہی پارٹیوں کے لیے 187 کو مکمل انصاف کے پاور کو استعمال کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں. تو اس پہ آج محمد علی مظہر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں جنہوں نے خود اس فیصلے کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. آج وہ سوال کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی نہیں تھی ہمارے سامنے تو کیا ہم یہ فیصلہ دے سکتے تھے یا دینا چاہیے تھا. تو یہ وہ بات ہے. تو پھر اس پہ جب انہوں نے کہا محمد علی مظہر صاحب نے کہ تو فیصل صدیقی صاحب نے بڑا زبردست چھکا مارا. انہوں نے کہا جناب آپ کی 2 ججمنٹس موجود ہیں، 2 فیصلے آپ کے موجود ہیں جس میں آپ نے ان لوگوں کو بھی ریلیف دیا ہے جو آپ کے سامنے پارٹی نہیں تھے، جو آپ کے سامنے تھے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہی آپ کے فیصلے ہیں، یعنی خود ہی فیصلے دیے ہوئے ہیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے. آج وہ بھول گئے ہیں. کیونکہ محمد علی مظہر صاحب جو ہیں یہ ویسے تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان نہیں بننا، لیکن 26ویں ترمیم کے تحت حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آگے چیف جسٹس پاکستان جو ہے یہ امین الدین خان، یہ اپنا محمد علی مظہر صاحب چیف جسٹس پاکستان بھی بن سکتے ہیں اور یہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن سکتے ہیں. دونوں چیزیں نون لیگ ان سے بڑی راضی ہے، بہت راضی ہے ان سے. اور نون لیگ خود بتاتی پھر رہی ہے کہ محمد علی مظہر اور حسن نذیر رضوی جو ان 8 ججز کا حصہ تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی تھی، یہ دونوں اپنا فیصلہ بدلیں گے. اس کے بعد امین الدین خان صاحب کہتے ہیں، امین الدین خان صاحب سے فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ٹیکنیکل چیزوں پر فیصلہ کروں گا، آپ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن میں بصد احترام کہوں گا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. یعنی آپ نے جو فیصلہ دیا ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر، آپ نے کہا کہ ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے، ساری سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکنیکل چیزوں کے مطابق آپ نے فیصلہ دیا، وہ جو یہ 13 میں سے 2 جج تھے نا، یہ اور نعیم اختر افغان. لیکن فیصل صدیقی نے کہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، بصد احترام میں کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ بہت زبردست مثال دی فیصل صدیقی نے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے 2 بندے آتے ہیں، کیس کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، ایک کہتا ہے کہ مزار قائد میرا ہے، جو مزار قائد کی زمین ہے وہ پورا ایریا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. اب آپ بھائی پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جو مزار قائد جہاں پہ ہے وہ سرکار کی زمین ہے، وہ ریاست کی زمین ہے، وہ پاکستان کی زمین ہے. اب کیا آپ یہ فیصلہ دیں گے کیونکہ ہم حکومت ہمارے سامنے پارٹی نہیں ہے تو ہم نے ان 2 میں سے ہی دلائل سن کے کسی ایک حق میں فیصلہ دینا ہے کہ مزار قائد اس کا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے. بھائی اگر ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان دونوں کی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دیں گے جس کی ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں گے جس کے حق میں بنتا ہے. تو امین الدین خان صاحب کہتے ہیں نہیں. محمد علی مظہر صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے تو انہی کے درمیان فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ ہے. تو یہی فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آپ پھر ان 2 میں سے کسی کو دے دیں گے مزار قائد. بھائی آپ کہیں گے نا یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے، پاکستان کی عوام کی پراپرٹی ہے، یہ ریاست پاکستان کی پراپرٹی ہے، آپ ان 2 میں سے ایک کو تھوڑی دے دیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور بات کی فیصل صدیقی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس عدالت پر آ کر قبضہ کر لے اور 40 سال تک کوئی قبضہ واگزار نہ کروائے، چھڑوائے نہیں، تو کیا سپریم کورٹ ان قابضین کی ہو جائے گی اس دلیل پر کہ کیونکہ کوئی قبضہ چھڑوانے نہیں آیا تو اب سپریم کورٹ ان قابضین کی ہوئی، ان قبضہ کرنے والوں کی. بڑی زبردست انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے امین الدین خان صاحب نے کہا ان کو فیصل صدیقی صاحب کو کہ آپ کے مطابق تو ہائی کورٹ بھی غلط ہے، الیکشن کمیشن بھی غلط ہے، سب غلط تھے، آپ غلط نہیں تھے، یعنی پی ٹی آئی غلط نہیں تھی، سنی اتحاد کونسل غلط نہیں تھی. اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا ہم اپنی غلطی مانتے ہیں لیکن اتنا کہتے ہیں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو غلطی کی وہ آہ تھی، اور جو انہوں نے کیا، انہوں نے اشارہ کیا الیکشن کمیشن کے وکیل اور نون لیگ کے جو سارے بیٹھے تھے، ان کے نون لیگ کے میں کیا لفظ استعمال کروں، ان نے اشارہ کر کہا کہ انہوں نے تو قتل کیا جمہوریت کا، ہم نے تو صرف کیا ہے. ایک غلطی آپ ہماری کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے کہ پی ٹی آئی کو کلیم کرنا چاہیے تھا، یہ سیٹیں ہماری، پی ٹی آئی نے کلیم نہیں کیا، پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی. بس ایک اس غلطی کے اوپر آپ ہم سے سیٹیں لے لیں گے، صرف اس ایک غلطی کے اوپر کہ پی ٹی آئی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہماری سیٹیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کو جب الیکشن کمیشن نے کہا، آر اوز نے کہا کہ
پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتی کیونکہ سمبل نہیں ہے، تو اس فیصلے کو لاہور کورٹ آپ لے کر گئے، لاہور کورٹ نے بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیا، اس کو آپ نے سپریم کورٹ چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس کو کیا تھا چیلنج سلمان قمر راجہ صاحب نے، لیکن رجسٹرار آف نے اعتراض لگا دیا تھا، اوپر سے ٹائم بھی نہیں تھا، پھر پوری دنیا جہان کو پتا تھا کہ گھٹیا اور مکروہ آدمی، غلیظ اور خبیث انسان اس کرسی کے اوپر بیٹھا تھا چیف جسٹس کی، وہ قاضی، تو پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنا ہے، تو سلمان قمر راجہ صاحب نے اس کو وہ جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے ان کو انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے جو اپیل کرنی تھی اعتراضات کے اوپر وہ نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم وہی مانگ رہے ہیں آپ سے جو 1960 میں فاطمہ جناح مانگ رہی تھیں، ہم وہی مکمل انصاف مانگ رہے ہیں، وہ عدالت نہیں تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ عدالت ہے۔ پھر فیصل صدیقی صاحب جب ایک پیراگراف پڑھنے لگے تو حاجی امین الدین خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ نے کل پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں ساتھ ساتھ نا 2 ٹویٹس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ محمد عمیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے تھے کہ جب کمزور ٹیم ہو تو ہر کوئی پرفارمنس دیتا ہے، جب کمزور ٹیم سے مقابلہ ہو تو ہر کوئی پرفارمنس دیتا ہے، تاہم اصل کھلاڑی کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ بہترین ٹیم کے خلاف مشکل حالات میں پرفارم کرے۔ فیصل صدیقی نے مخصوص سیٹوں کے کیس میں زبردست دلائل دیے، زبردست ٹیمپرامنٹ، کیس لڑنے میں 100 میں سے 100 نمبر، بالکل 11 جج سامنے بیٹھے ہیں، نون لیگ بتا چکی ہے کیا فیصلہ آنا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کیا فیصلہ آنا ہے، پھر بھی اتنی محنت سے یہ کیس لڑنا، اور جب آپ کو پتا ہو کہ سامنے بیٹھے ہوئے امین الدین خان صاحب، محمد علی مظہر صاحب، حسن اظہر رضوی صاحب، عامر فاروق صاحب، علی باقر نجفی صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، حسن اظہر وہ اپنا شاہد بلال، جب آپ کو ساروں کا پتا ہو پھر بھی اتنی کمٹمنٹ سے آپ کا یہ کیس لڑنا اور اتنی زبردست طریقے سے دلائل دینا، تو اس پہ واقعی داد بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ محمد علی مظہر صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیس کتنی سیٹوں کا ہے۔ محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 39 کی حد تک تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ صرف کیس ہے 41 کی حد تک۔ ان کو جب الیکشن کمیشن نے آ کے بتایا کہ نہیں جناب یہ تو کیس سب کی سب کا ہے اور ہم نے ان 39 کو بھی مخصوص نشستیں نہیں دیں، محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ ان 39 کو تو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی پہ لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی سے ہیں، اب یہ صرف مسئلہ 41 کا ہے۔ ان کو جب الیکشن کمیشن نے آگے بتا دیا تو پھر وہ برہم ہو گئے فیصل صدیقی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے دیدہ دلیری سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، خدا کا واسطہ ان سے پوچھ لیں یار، کوئی جج تو بول پڑے، کوئی تو ان سے پوچھ لے کہ آپ نے فیصلے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ صرف ریویو دائر کرنا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کیا ہم نے ریویو دائر کر دیا، کیا سٹے تھا، کیا کسی عدالت نے روکا تھا؟ نہیں، انہوں نے آپ کے فیصلے پہ 1 سال تک عمل درآمد نہیں کیا، آج یہ ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، نام کریں گے ہماری فیصلے یہ اس کو ریویو کرو اور فیصلہ بدل دو۔ کوئی جج نے چون چراں تک نہیں کی، کسی جج کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، اتنا خوف ہے ججز کی آنکھوں میں اور اتنی بے بسی ہے ان ججز کے چہروں پر، اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر۔ اور پھر انہوں نے کہا فیصل صدیقی صاحب نے بار بار، انہوں نے کہا یہ بات آپ بھول جائیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کیس ہے، اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ کے فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوا، یہ بے توقیری ہے سپریم کورٹ کی، یہ مطلب انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن وہ کہنا یہی چاہتے تھے کہ یہ اوقات اور وقت رہ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے تمہارے فیصلے کو، نہیں عمل درآمد کرتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ یہ ججز کسی کا کچھ نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ 26 آئینی ترمیم آئے گی، اس کے بعد پہلے قاضی بیٹھا ہے اور الیکشن کمیشن کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ بے فکر ہو، منصور علی شانی بنے گا چیف جسٹس پاکستان، امونی بختر بنے گا، اس کے بعد امین الدین خان اپنا یائی افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنیں گے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اپنا فیصل صدیقی صاحب نے اچھا انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اکثریتی ججز نے نئی ٹائم لائن دے دی، یہاں تو الیکشن کمیشن نے خود ہی نئی ٹائم لائن دے دیتا ہے جب ان کے باپ آتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ باپ پارٹی آتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ سے ایک ٹائم دے دیا کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ دوبارہ بیان حلفی دیں کہ وہ کس پارٹی سے ہیں اور اس پارٹی کو ان کو کنسیڈر کیا جائے، اس کے مطابق ان کو نشستیں دی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ٹائم لائن دوبارہ نہیں دے سکتی تھی، تو فیصل صدیقی نے کہا کہ 2018 میں باپ پارٹی کو انہوں نے نیا شیڈول دیا جب آزاد لوگ جیتے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے نیا خود شیڈول جاری کیا، یہاں تو سپریم کورٹ نے شیڈول جاری کیا تھا، الیکشن کمیشن نے بھی یہ کام کیا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ مسئلہ ان کے باپ کا تھا، یعنی باپ پارٹی کا تھا، انہوں نے کہا فیصل صدیقی صاحب نے، تو اس لیے انہوں نے ٹائم لائن جو ہے وہ دی۔ اور اس کے بعد
انہوں نے خیر ایک موقع پہ حسن نظر رضوی صاحب نے تھوڑے سے سوال اٹھائے ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے ایک اور پوائنٹ کہا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا کہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی ساری. اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں. پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے. فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اپنا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو ہم نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن کا کیا انٹرسٹ ہے کہ الیکشن کمیشن ریویو میں آ گیا. بھئی الیکشن کمیشن کا کیا وہ ہے اس میں انٹرسٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک سیشن جج ایک فیصلہ دیتا ہے، اس کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم کر دیتی ہے، تو وہ سیشن جج جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا جائے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو لے کے کہ کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میرے فیصلے کو کالعدم کر دیا ہے ہائی کورٹ نے تو میں آ گیا ہوں سپریم کورٹ میں. وہ بھائی اس سیشن جج کا کیا تعلق ہے؟ پارٹیاں جائیں گی وہ جا کے چیلنج کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کیا ایک بنتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریویو میں آ گیا اور پارٹی بن گیا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جناب کچھ یہ 10 وہ پوائنٹس تھے. اور اینڈ میں انہوں نے کہا فیصل صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا کہ جتنے دلائل میں نے دیے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ نظر ثانی انہوں نے نہیں میں نے دائر کیا ہے، کیونکہ جتنے میں نے دلائل دیے انہوں نے تو دلائل ہی کوئی نہیں دیے، انہوں نے تو کوئی بات ہی کوئی نہیں کی، انہوں نے تو ججمنٹ تک نہیں پڑھی جو انڈر ریویو ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ اگر آپ اس کیس کو عام کیسز کی طرح دیکھتے ہیں تو بالکل حکومت کی نظرثانی درخواستیں آپ منظور کر لیں. اگر آپ اس کو عام کیس کی طرح سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آئین کے سب سے اہم حصے سے متعلق کیس ہے کہ لوگوں کے ووٹوں کے مطابق پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے، تو آپ کو مکمل انصاف کرنا چاہیے. ٹیکنیکل چیزوں پر پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کو شکست نہ ہونے دیں. الیکشن کمیشن کے بارے میں 11 ججز نے لکھا ہے کہ ان کی بدنیتی تھی. یہ 10 وہ پوائنٹ ہیں جو آج انہوں نے فیصل صدیقی صاحب نے عدالت کے سامنے رکھے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 13 میں سے 10 نہیں 11 ججز نے اس وقت کہا کہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، الیکشن کمیشن نے غلط کیا، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط سمجھا، سپریم کورٹ نے صرف بلہ چھینا تھا، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنے کا حق ہی چھین لیا بطور جماعت. انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں پڑھ سکتے، آپ مکمل انصاف کریں گے کیونکہ یہاں مسئلہ عوام پاکستان کا ہے. انہوں نے اور سارے اہم پوائنٹس اٹھائے بتائے، زبردست انہوں نے دلائل دیے، پورے انہوں نے چیزیں بتائیں. اس کے باوجود اگر یہ ججز فیصلہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور مولانا کے حق میں کر دیتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کر دیا اس سے پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی عدالتوں کو، نظام انصاف کو وہ نقصان پہنچے گا کہ جس کی ریکوری اگلی کئی دہائیوں تک ممکن نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے یہ ججز تو تاریخ میں پھر یاد رکھے ہی جائیں گے جو اس طرح کا فیصلہ دیں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.